بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی اور فرقہ واریت، اس پر میرا ایک موضوع ہے جو کہ بہت پیچیدہ ہے آج کل کے دور میں، اس زمانے میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے وہ ہے فرقہ واریت۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو بٹھا کر ان کی عمر دراز کر رہے ہیں اور شادیاں نہیں کر رہے، صرف اس بیس پر کہ یہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، ہم یہاں نہیں کریں گے، ہم تو دیوبندی ہیں، ہم اہل سنت میں نہیں کریں گے، ہم اہل سنت ہیں، ہم دیوبندی میں نہیں کریں گے، ہم اہل حدیث میں نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرو گے بھائی، کیوں نہیں کرو گے؟ اتنے لڑکیاں جو رشتے کے لیے، اپنی شادی کے لیے بیٹھی ہوئی، ان کے لیے اتنے رشتے آ رہے ہیں شادی کے، لیکن وہ صرف اور صرف اس نام پر بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ دیوبندی ہے، ہم دیوبندی میں نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیاز نظر نہیں کرتے۔ اب دیوبندی کی لڑکیاں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت سے لوگ نیاز نظر کرتے ہیں، ہم تو نہیں بھی آئیں گے اپنی بیٹی کو، اہل حدیث میں نہیں بھیجیں گے، وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ سب لوگ، ہم سب لوگ صرف اور صرف اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کر رہے ہو۔ جو شخص اہل سنت والجماعت سے ہے، جو نظر نیاز کرتا ہے، آپ اس میں اپنی لڑکی کو بہا سکتے ہو، وہاں سے آپ ایک لڑکی لے کر آ سکتے ہو، آپ اہل حدیث سے بھی لڑکی لے کر آ سکتے ہو، اپنی لڑکی کو وہاں بہا بھی سکتے ہو۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنی لڑکیوں کی شادیاں مسلمان کے علاوہ، مسلمان مردوں کے علاوہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں سے نہیں کرنا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہی کیوں نہ ہو۔ لڑکیوں کی شادی عیسائی لڑکے سے نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکوں کو، مردوں کو یہ حکم دیا ہے، یا یہ کہہ لو آپ نے چھوٹ دی ہے کہ جو مرد، مسلمان مرد ہے، وہ عیسائی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، اس شرط پر کہ وہ اپنے مذہب کو یا اپنی کتاب کو، ہماری اولاد پر جو لڑکا لڑکی کی نکاح ہوگا، شادی ہوگی، اس سے جو بچے ہوں گے، تو وہ اپنے بچوں کو چرچ لے کے نہیں جائے گی، بلکہ آدمی جو مسلمان مرد ہے وہ مدرسہ لے کے جائے گا، مسجد میں لے کر جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی لڑکی کا رشتہ آیا ہے اہل سنت سے، ہری پگڑی والوں سے آیا ہے، جو نظر نیاز کرتے ہیں، ان کی طرف سے آیا ہے رشتہ دیوبندی میں، تو آپ یہ شرط رکھ دو کہ بھائی ہمارے گھر میں نظر نیاز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ہم آپ کو نظر نیاز کرنے سے روک نہیں رہے، ٹوک نہیں رہے، منع نہیں کر رہے۔ آپ کی بیٹی کو جب نظر نیاز کرنی ہوگی، وہ اپنے میکے میں جا کے نظر نیاز کر لے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹ دو، اتنا اسپیس دو، تاکہ آپ کی جو بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی عمر اتنے دراز ہو رہی ہے، اتنی بڑی بڑی عمر کی لڑکیاں ہو رہی ہیں، جو لڑکے اتنے بڑے بڑے عمر کے ہو رہے ہیں، ان کو لڑکیاں نہیں مل رہی، نہ سمجھ میں آ رہی ہیں، نہ لڑکیوں کو لڑکے مل رہے ہیں، نہ سمجھ میں آ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرقہ واریت اتنی ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اتنا ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کو بٹھانا منظور ہے، لیکن نکاح کرنا، شادی کرنا منظور نہیں ہے۔ اگر آپ ہری پگڑی والوں میں سے لڑکی کو لے کر آ رہے ہو، تو آپ یہ شرط رکھ لو کہ ہمارے گھر میں نظر نیاز نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنے میکے میں جا کے نظر نیاز کر سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے، کیونکہ آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے، قبر میں آپ کو جانا ہے اپنے نامہ اعمال لے کے، ہم کو نہیں جانا ہے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اور اگر کوئی لڑکی دیوبندی سے آ رہی ہے، تو آپ اس پہ زبردستی مت تھوپو کہ آپ نظر نیاز کرو ہمارے گھر پر آ کے، اور چونکہ ہم نظر نیاز کھاتے ہیں تو آپ کو بھی نظر نیاز کھانی پڑے گی۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ فرقہ واریت کی نظر ہو جائے گی میاں بیوی کی زندگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لڑکی کی زندگی فرقہ واریت کی نظر ہو جائے گی۔ لڑکی مسلمان ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، حدیثوں کا مطالعہ کرتی ہے، حدیثوں پر عمل کرتی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ فی الحال اس وقت میں جو فرقہ واریت جو اتنی بڑھ گئی ہے، اس وقت میں جو قرآن آپ پڑھے ہو وہ قرآن دیوبندی لڑکی پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو حدیثیں آپ پڑھے ہو، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، آپ ان سب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو، ان کو فالو کرتے ہو، تو وہ لڑکی دیوبندی جو لڑکی آ رہی ہے نا، وہ بھی فالو کر رہی ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو آپ اس کو اسپیس دو کہ بھائی یہ قرآن پڑھ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، ادب سے رہ رہی ہے، اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہے، توحید پر ہے، اسلام پر ہے، تو یہ بہت ہے، آپ کی نسل چلانے کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو آپ فرقہ واریت کی نظر مت کرو، نہ ہی اپنی لڑکیوں کی زندگی کو، نہ ہی اپنے لڑکوں کی زندگی کو۔ آپ شرط رکھ لو کہ نظر نیاز، میں نے پہلے بھی بتایا، اب دوبارہ یہی ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ میری بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے کوئی نادان اور معصوم انسان کو بھی، کہ بھائی آپ کو نظر نیاز کرنی ہے تو آپ اپنے گھر پہ میکے میں جا کے نظر نیاز کر لو، اور اگر کوئی دیوبندی آ گئی ہے تو آپ اس کو زبردستی نظر نیاز مت کھلاؤ، نہ ہی اس کو فورس کرو کہ وہ آپ کی نظر نیاز کھائے، وہ بنا دے گی۔ آپ اس کو بولو بھائی نظر نیاز ہمارے لیے پکا دے، وہ پکا دے گی، پکانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ کو اس پہ جو دم کرنا ہے، جو نظر باندھنی ہے، جو بھی نیت کرنی ہے آپ وہ کر سکتے ہو، لیکن اس کو فورس مت کرو کہ وہ بھی کھائے، اس کے لیے علیحدہ سا تھوڑا سا کھانا نکال دو۔ اتنا تو اسپیس دے سکتے ہو نا، اتنا اسپیس دو تاکہ آپ کے بیٹا بھی شادی شدہ ہو جائے اور آپ کی بیٹی بھی شادی شدہ ہو جائے، اس سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر دیکھو، جو ماں باپ ہیں، جو ہمارے دادا دادی ہیں یا نانا نانی، کوئی زندہ رہا نہیں رہا نا، ہمیں بھی زندہ نہیں رہنا۔ ماں باپ کب دنیا سے چلے جائے، کنواری لڑکی کو دنیا میں چھوڑ کے، کنوارے لڑکے کو دنیا میں چھوڑ کے، کس کے ہتھے چڑھے، کس کے ہتھے لگے، دیکھو سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان نے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی سرپرست ہونا لازم ہے۔ اپنی کنواری لڑکیوں کو بیاہ دو اچھے مرد کے ساتھ، اگر وہ دیوبندی ہے تو بیاہ دو، کیوں؟ کیونکہ وہ وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہو، وہ وہی نمازیں پڑھ رہا ہے جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہو، وہ وہی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو، وہ انہی بخاری شریف و مسلم شریف کا مطالعہ کر رہا ہے جو کہ آپ کرتے ہو۔ اگر کوئی رفع یدین کرنے والی لڑکی ہے تو رفع یدین اس کو کر رہے تو اس کو ٹوکو مت، اس کو منع نہیں کرو، اس کا دین، اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے، قبر میں اس کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کس کی کون سی کب ادا پسند آ جائے ہم کو کیا پتا۔ رفع یدین ہم نہیں کرتے، لیکن جو رفع یدین کرتا ہے، لیکن میں بہت گنہگار ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتی لیکن میں بہت گنہگار ہوں، انتہائی گنہگار ہوں، میرے منہ سے لغو باتیں نکلتی ہیں، یا میں جھوٹ بولتی ہوں، یا میں غیبت کرتی ہوں، یا میں شراب پیتی ہوں، یا میں سود لیتی ہوں، میرے میں لاکھوں برائیاں، یا میں بدعت کرتی ہوں جو کہ شرک کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ لیکن ایک رفع یدین کرنے والا اگر وہ یہ سب چیزیں نہیں کرتا، کیا معلوم اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند ہے اور وہ جنت میں چلے جاؤ اور میں جہنم میں چلی جاؤں۔ پر تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نماز پڑھ رہا ہے نا، اللہ کے آگے ہی جھک رہا ہے نا، اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، اللہ ہی کو پکار رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس میں دیوبندی لیکن پھر بھی میں بدعت کرتی ہوں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کسی ولی کو پکارتی ہوں، یا کسی ولی سے میں مانگتی ہوں، تو یہ شرک کروں گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہوگا نا، کیا معلوم اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے گناہ کے لیے، گناہ مجھے عطا فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو کسی کو بھی فرقہ واریت پر آپ مت تولو، کسی کو بھی فرقہ واریت پر آپ برا مت کہو، غلط مت کرو، خراب مت کہو۔ ہمارا اگر فرقہ ہے، ہمارا دیوبندی کا فرقہ ہے، اگر ہمارے میں سارے دیوبندی اچھے تو نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کچھ اچھے ہیں تو کچھ برے بھی ہیں، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے، سب کے سب اچھے تھوڑی ہیں یا سب کے سب برے تھوڑی ہیں، ان میں بہت سے اچھے بھی ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں سب کے سب برے تھوڑی ہیں یا سب کے سب اچھے تھوڑی ہیں، 5 انگلیاں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہیں، سب کا سب۔ لیکن ایک چیز سب میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ سب کے سب توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی کلمے میں رد و بدل نہیں کر رہا ہے، نماز وہی پڑھ رہے ہیں، قرآن وہی پڑھ رہے ہیں جو قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو فرقہ واریت پر آپ اپنی اولادوں کو گھر بٹھاؤ مت، نکاح کرو لڑکیوں کی، نکاح کرو لڑکوں کا، ان کی نسلیں بڑھنے دو، خاندان بننے دو ان کا۔ جتنی ہماری مسلمان قوم بڑی ہوگی، زیادہ ہوگی، اتنے ہی ہم طاقتور ہوں گے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزائے فی الدار.